अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज ही इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बड़ी वारदात डाली गई है और एक बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है। आप यूँ समझिए कि इस्टेब्लिशमेंट जो हासिल करना चाहती थी और बड़ी देर से जो कोशिशें हो रही थी उसमें आज वो कामयाब हो गए हैं। 3 जजेस के तबादले किए गए हैं, यानी 3 जजेस को हटा दिया गया है। नंबर 1 लाहौर के इंसदादी दहशतगर्दी के जज खालिद अरशद, जिनके खिलाफ पीटीआई को भी काफ़ी एतराज़ था, जिनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी आया था कि कैसे इमरान खान को पेश किए बगैर उन्होंने इमरान खान का जिस्मानी रिमांड दे दिया, तो उन्हें लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया है। अब खालिद अरशद ये वही जज हैं जिनको शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि आप कुरान पे हाथ रखें, छोड़ें सबूतों को कि प्रोसिक्यूशन के पास सबूत हैं या नहीं है, कुरान पर हाथ रख लेते हैं। तो ये वो जज हैं जिन पर पीटीआई को भी खासा एतराज़ था। लेकिन अब जो बड़ी वारदात डाली गई है, 2 बड़े और तगड़े जजेस को हटा दिया गया है और एक बड़ा लॉस है जबकि बड़ी फतह है इस्टेब्लिशमेंट की। नंबर 1 जज मलिक एजाज आसिफ, ये वो जज हैं जो बड़ी देर से खटक रहे थे, तगड़े फैसले कर रहे थे, दबंग फैसले कर रहे थे, जमानतें दे रहे थे और उनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग पिछले 6 महीनों से पड़ी हुई थी। उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू किया गया था, 11 से 12 दरखास्तें दी गई थी और उस वक़्त के चीफ जस्टिस शहजाद मलिक ने सारी दरखास्तें फारिग कर दी थी और 2-2 लाख फ़ी दरखास्त जुर्माना भी किया था। और मलिक एजाज आसिफ इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी बेंच के जज थे। ये वही जज हैं जिन्होंने बुशरा बीबी को 12 के 12 मुकदमात में बरी किया और ये इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका था। अब तीसरे बहादुर और तगड़े जज इंसदाद दहशतगर्दी सरगोदा के जज मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने ISI के खिलाफ खुफिया एजेंसियों के खिलाफ खत लिखा और उस खत पर लाहौर हाई कोर्ट में सुमोटो भी हुआ। बहुत तगड़े जज जिन्होंने कहा था कि किस तरह से उन्हें डराया जा रहा है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। लिहाजा 2 बहादुर जजों को आज इस्टेब्लिशमेंट हटवाने में कामयाब हो गई है, उनके तबादले कर दिए गए हैं। जबकि लाहौर वाले जज पर तो काफ़ी पीटीआई को भी एतराज़ था। तो ये बड़ी वारदात डाली गई है। फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ा फैसला आया, तगड़ा फैसला आया। ये जो 8 और 9 फरवरी की धांधली है, ये जो फार्म 47 की हुकूमत है, उसको एक बड़ा झटका लगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये फैसला दिया गया है कि NA 128 के अंदर जो काउंटर फाइल है, जो बैलेट पेपर्स की काउंटर फाइल है, उसकी फराहमी का ये केस था। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला लिखा गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया और काउंटर फाइल देने का हुक्म भी सादिर कर दिया है। अब ये बड़ी अहम खबर है। वो किस तरह, यानी वो रिकॉर्ड, वो डाटा कि जिस पर एंट्री होती है जब आप कोई वोट कास्ट करने जाते हैं तो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा जाता है। अब उस पर्ची पर एक सीरियल नंबर लगा होता है, आपका वहाँ पे अंगूठा लगता है, वहाँ पे स्टैंप लगती है। जो अमलन बैठा होता है इलेक्शन वाला, उससे आपको पता चलता है कि कितनी कापियाँ इस्तेमाल हुई हैं, असल में कितने बैलेट पेपर किस रिकॉर्ड के एवज, यानी किस बंदे ने किस बैलेट पेपर पर वोट डाला है, वो पूरा रिकॉर्ड होता है। वो सलमान अकरम राजा को इलेक्शन कमीशन ने फराहम करने से इनकार किया हुआ था, क्योंकि उससे तो पता चल जाएगा कि असल में वोट कितने पड़े हैं, जाली कितने हैं, ओन चौधरी कैसे इतने वोट ले गया, तो सारी कहानी खुल जाएगी। तो इलेक्शन कमीशन ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन सलमान अकरम राजा बड़े वकील हैं, तगड़े वकील हैं। उन्होंने अपने दलाइल से आमिर फारूक को भी बेबस किया और वो डटे हुए हैं कि वो अपना हक हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आज एक और बड़ा झटका लगा है। फिर आज ही के दिन अंसार अब्बासी की स्टोरी आई कि ये तो मिन्नतें कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट, तो इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ भी इमरान खान के पांव पड़ गया है। वो तो अचकजई को मिन्नतें कर रहा है कि इनडायरेक्टली ही मुज़ाकरात करवा दो इमरान खान से, उन्हें कहो कि छुप छुप के मुज़ाकरात कर लें, हम बैकडोर मुज़ाकरात कर लेते हैं, मेहरबानी करो हम पे। अब जब ये स्टोरी आ गई और नून लीग के पल्ले कुछ नहीं रहा, क्योंकि ये तो सारा दिन कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, बानी पीटीआई इतना बड़ा गद्दार है, छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ये तो मिन्नतें कर रहे हैं, ये तो पांव पड़े हुए हैं। अब इसको कवर करने की कोशिशें बड़ी तेजी से हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई से मुज़ाकरात के हक में नहीं हूँ,
عمران خان کے مستقبل کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر احسن اقبال نے کہا کہ نواز شریف کا لندن جانے کا ابھی حتمی پروگرام نہیں ہے، اگر کبھی وہ جائیں گے تو پھر بھی چیک اپ کروا کے واپس آ جائیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منتیں ہو رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر غیر اعلانیہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ خبردار کوئی بھی ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اب احسن اقبال نے بات کی کہ جب تک عمران خان 9 مئی کے حوالے سے معافی نہیں مانگتے تب تک کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اس نے تو کہا ہی نہیں، عمران خان نے تو مذاکرات کی بات ہی نہیں کی، ایک دن بھی نہیں کہا۔ وہ تو کہتا ہے کہ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں میں ان کے ساتھ مذاکرات کروں گا۔ یہ خود ہی مذاکرات کر لو، خدا کے لیے کر لو، اچک زئی کے ذریعے کر لو، بیک ڈور کر لو، یہ تو یہ منتیں کرتے پھر رہے ہیں، اور جب یہ خبر سامنے آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں 9 مئی کی معافی مانگو۔ تو خان نے ان کے بارے میں ٹھیک کہا تھا کہ جب بھی اس طرح کا تاثر آتا ہے کہ میرے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو یہ 9 مئی کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اور آج نواز شریف نے بھی ایک اجلاس بلایا، نواز شریف کو بھی ہوا لگوائی گئی، لاہور کے اندر ایک میٹنگ ہوئی نون لیگ کی، جس میں نواز شریف نے کہا کہ یہ جو مہنگی بجلی ہے، یہ ملک میں جو مہنگائی ہے، اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے۔ حالانکہ آئی پی پیز اور مہنگے بجلی والے کارخانے سارے تو نون لیگ نے لگائے، اس کا کریڈٹ تو نواز شریف خود لیتے رہے کہ ہم نے ملک کو اندھیروں سے نکالا، لیکن مہنگی بجلی کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ اصل میں عمران خان سے یہ ساری بدماشیاں ہار چکی ہے اور عمران خان یہ جنگ جیت چکا ہے۔ دیکھیں عمران خان کا ذرا کیلیبر چیک کریں، وہ جہاں بھی انٹری ڈالتا ہے ہر طرف شور مچ جاتا ہے۔ یہ میں کوئی بات خود سے نہیں کر رہا، آپ پچھلے کئی دنوں سے چیک کر لیں، آپ ٹیلی گراف اٹھا کر دیکھ لیں، آپ نیوز ویک دیکھ لیں، آپ ڈیلی میل دیکھ لیں، آپ دنیا کے بڑے بڑے جریدے دیکھیں، برطانیہ کا میڈیا دیکھیں، وہاں پہ کیا ڈسکشن ہو رہی ہے۔ عمران خان چانسلر بنیں گے یا نہیں بنیں گے، عمران خان کو بننا چاہیے، عمران خان جیتیں گے نہیں جیتیں گے، عمران خان کے خلاف درخواستیں آ رہی ہیں، عمران خان کے حق میں درخواستیں آ رہی ہیں، عمران خان کے خلاف درخواستیں مسترد ہو رہی ہیں، یعنی ایک شور ہے۔ یعنی اس وقت آج کے دن تک اتنی ہائپ امریکہ سپر پاور اس کے الیکشن کی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ٹرمپ کیا کر رہا ہے، بائیڈن کیا کر رہا ہے، کیملا ہیرس کیا کر رہی ہے، یہ ڈسکس اس وقت نہیں ہو رہا۔ اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن کبھی سنا تھا آپ نے؟ یعنی آکسفورڈ یونیورسٹی کب کی بنی ہے آپ مجھے بتائیں؟ 80 سال 100 سال نہیں، کم از کم 900 سے 1000 سال پہلے کی آکسفورڈ یونیورسٹی ہے۔ کتنے الیکشن آپ نے سنے ہیں مجھے بتائیں کہ فلاں الیکشن کا مجھے پتا ہے فلاں جیتا تھا؟ پتا ہے آپ کو موجودہ چانسلر کون ہے، سابق چانسلر کون تھا؟ کسی کو نہیں پتا، کسی برطانوی سے ایون پوچھ لیں اسے بھی نہیں پتا ہوگا۔ پاکستان کے اندر کتنے وائس چانسلر رکھتے ہیں؟ ابھی کل پرسوں خبر آئی، میرے پاس بھی یہ خبر آئی، اس پر میں نے بات نہیں کی کہ پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر چینج کیا گیا۔ یونیورسٹی آف گجرات کی خبر آئی کہ یونیورسٹی آف گجرات کا نیا چانسلر لگا۔ یہ کوئی اتنی اہم خبر نہیں ہے، معمول کی خبر ہے کہ یونیورسٹی آف گجرات کا چانسلر رکھ گیا، وہ پنجاب یونیورسٹی کا چانسلر رکھ گیا، وہ BZU یا فلاں کا چانسلر رکھ گیا۔ لوگ ڈسکس بھی نہیں کرتے۔ ایون آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی تاریخ کی تیسری پرانی یونیورسٹی ہے، کتنے الیکشن ہو جاتے ہیں، لوگ بنتے ہیں، چھوٹی موٹی تقاریب بھی ہوتی ہیں، تو اللہ اللہ خیر سے اللہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس وقت پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ عمران خان جیتے گا یا نہیں جیتے گا، عمران خان لڑ پائے گا یا نہیں لڑ پائے گا، عمران خان کو لڑنا چاہیے یا نہیں لڑنا چاہیے، عمران خان کے خلاف ای میلز آ رہی ہیں، عمران خان کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، عمران خان کے حق میں باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ کیا کہا تھا جاوید چودھری نے کہ ڈر ہے کہ عمران خان جیت گیا تو پھر کیا ہوگا۔ لہٰذا عمران خان ان سب پہ بھاری ہے، اس کا کوئی قد کاٹ کا یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ رونا پیٹنا، ترلے کرنا، پاؤں پڑنا، پالش کرنا، خدا کے لیے جانے دو ملک سے، یعنی نون لیگی اور پیپلز پارٹی تو انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن خان کی گیم اور لیول اور نیکسٹ لیول کی وہ گیم کر رہا ہے۔ پھر عوریہ مقبول جان کی ضمانت بعد از گرفتاری کے لیے اب لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے، کیونکہ عوریہ مقبول جان کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہو گیا اور وہ جوڈیشل ہو چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حامد میر نے ایک دعویٰ کیا، اور یہ بڑا دعویٰ ہے کہ میاں صاحب کھیل کیا کھیل رہے ہیں، میاں صاحب کر کیا رہے ہیں، کتنی شودھی حرکتیں کر رہے ہیں، کس حد تک گرے ہوئے ہیں۔ حاجی امتیاز چودھری حلقہ NA 67 منڈی بہاؤالدین، وہ تحریک انصاف کے MNA ہیں، ان کو اٹھا لیا گیا تھا، پھر وہ اینٹی کرپشن والا معاملہ ہوا، اغوا ہوئے ملتان ایئرپورٹ، اور وہ ساری کہانی آپ کو پتہ ہے۔ پھر ان کے پروڈکشن آرڈر نکلے، اپنی ماں سے ملے، وہ ساری آپ نے کہانی دیکھی قومی اسمبلی کے اندر بھی۔ حامد میر کہتے ہیں کہ ان کو اٹھایا گیا اور ان کو لالچ یہ دی گئی، ان کو وزارت داخلہ نے کہا کہ ہم آپ کو نون لیگ کے اندر وزارت دیتے ہیں، آپ کیونکہ سپریم کورٹ کے نئے فیصلے کے بعد آزاد ہیں، لہٰذا آپ کو دیتے ہیں وزارت،
آپ شامل ہو جائیں نون لیگ کے اندر اور وفاقی وزیر بن جائیں، اور صرف وفاقی وزیر نہیں آپ بنیں گے، 20 ارب روپے کے آپ کو ترقیاتی فنڈز بھی ملیں گے، لگائیں اپنے حلقے کے اندر، جو کام کروانا ہے آپ کروائیں، وزارت بھی لے لیں، 20 ارب بھی لے لیں۔ اب یہ چھوٹی سی رقم نہیں ہے، لیکن آ جائیں ہماری جماعت کے اندر۔ تو حامد میر کہتے ہیں کہ حاجی امتیاز نے انکار کر دیا، لہٰذا اس وقت سب کو پتہ ہے، یہ نہیں کہ جتنے بھی ایم این ایز ہیں یہ بڑے ایماندار ہیں، نہیں، ان کو پتہ ہے کہ شمولیت کر بھی لیں 20 ارب کے فنڈ 2-3 مہینوں میں ختم ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے یہ حکومت بھی 2-3 ماہ چل جائے، اس کے بعد بیڑا غرق ہو جائے گا۔ چلیں، حاجی امتیاز کی ایمانداری تو ہے، لیکن ایک چیز جو بڑی ہے وہ ہے عمران خان اور عمران خان کی پاپولیرٹی، کہ جو عمران خان کو چھوڑے گا وہ زیرو ہو جائے گا، اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہے گی، لہذا اس وقت عمران خان کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، باقی اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔